Assalamu alaikum dear students. Today we are discussing the 39th lecture of International Business. میں حسب سابق آپ کو گزشتہ لیکچر کے بارے میں بتا دوں. We were discussing about the economic integration, regional economic integration کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے مختلف کنٹریز جو ہیں they join together and to remove the barriers, custom tariff اور مختلف جو facilities ہیں, monetary benefits ہیں, ان کو اکٹھے لے کے کس طرح سے they share their benefits. اس میں ہم نے جو لاسٹ کیس ڈسکس کیا that was about the European Union, about its creation, کس طرح سے یہ بنی, and the last thing what they did that they introduced the new currency which is a very big thing, euro, among the European Union countries. We were discussing about easier to gain agreement than GATT. ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جی in presence of GATS or in presence of World Trade Organization, when you have a mega level organization, تو اس کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنے ریجنل جو ہیں وہ کوپریشنز جو ہیں وہ بنائیں. بات یہ ہے کہ وہی چیز جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ گیٹ شروع ہوا 1948 میں اور حتمی طور پہ ہمیں اس کی صورتحال ابھی تک 100% کلیئر نہیں ہو رہی. اس کی یہ نہیں کہ اس میں کوئی پرابلم ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے اپنی اس میں آسانیاں ہیں, اپنی اپنی ان کے لیے ڈیفیکلٹیز ہیں. بعض ممالک بڑی, جیسے چائنا ہے, بڑی مشکل کے ساتھ ممبرشپ انہوں نے دی, ان کی کچھ اپنی جو ہے کمپلیکیشنز تھیں. اسی طرح ہم جب سبسڈیز کی طرف آتے ہیں, سبسڈیز میں کی سبسڈیز سب سے زیادہ کرٹیسائز کی گئی تھی کہ جی امریکہ اپنے فارمرز کو دنیا میں سب سے زیادہ جو سبسڈیز ہیں وہ فراہم کرتا ہے. چونکہ ایک بیسک جو شرط تھی WTO کی, جہاں پہ ٹیرفس تھے, جہاں پہ انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس تھے, جہاں پہ آپ کی مختلف اینٹی ڈمپنگ لا تھے, وہاں پہ ایک میجر جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ یو ہیو ٹو ریموو دی سبسڈیز. آپ جب کسی کو امدادی رقم دینا شروع کر دیتے ہیں تو یو آر ہیلپنگ ہم آؤٹ آف دا وے, اور انٹرنیشنلی آپ اس کو کمپیٹیٹیو نہیں رہنے دیتے, بلکہ اٹس سارٹ آف انڈاؤمنٹ, ایک آپ اس کو دیتے ہیں, امداد ایک دیتے ہیں, جس کے ذریعے آپ اس کو ایک ریس میں سارٹ آف بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ نارمل کمپٹیشن سے نکل کے ہائپر کمپٹیشن میں آ جاتا ہے, اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں آپ اس کو سوڈو میتھڈ سے. تو سبسڈیز کو اس لیے اگر سب نے ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ بند کریں تو اس کو ختم کیا جائے. امریکہ سیٹ کہ نو, وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک بیک سبسڈیز فرام آ فارمر, کیونکہ ہمارے جو فارمر ہیں وہ کاشت جو ہے وہ بند کر دیں گے, اینڈ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس اور وی کینٹ افورڈ دس اینی ہاؤ. ہمارا یہ بحث نہیں ہے کہ دے آر رائٹ اور رانگ, لیکن آن دا فیس آف اٹ یہ ہوا. اور اس طرح مختلف ممالک کی اپنی مختلف مجبوریاں تھیں. جیسے بہت عرصہ تک چین جو ہے they were not ready to be the members. کچھ غریب ممالک ہیں, پسماندہ ممالک ہیں, جن کی اپنی لوکل مارکیٹ جو ہے بہت چھوٹی ہے, and they think that personally if they are members اور وہ اگر پوری طرح سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں تو ان کی جو بچی کچی ڈومیسٹک مارکیٹ ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. تو ایک پروٹیکشنزم کا ایک عمل ہے. اسی طرح پھر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی جب بات آتی ہے, کاپی رائٹ ایکٹ کی بات آتی ہے, جب پیٹنٹس کی بات آتی ہے, لائسنسنگ کی بات آتی ہے, تو پھر یہی ممالک جو ہیں, جو پسماندہ ممالک ہیں, وہی کہتے ہیں جی کہ وی کی ناٹ افورڈ ٹو بائی $800 اور $900 سافٹ ویئر فار آر اسٹوڈنٹس, یا ہم $80 یا $90 کی کتاب جو ہے وہ نہیں لے سکتے until unless you don't give us some helping hand to be at a stage where we can afford our own things for our students or for our kids. تو ہم اس وقت تک اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان لاس کو کلی طور پہ
اڈاپٹ یا ابزارب کر سکیں. اب یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو 1948 سے شروع ہوا اور پھر ابھی تک اس میں پوری طرح سے سارے لوگ جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں شیر و شکر یعنی آپس میں پوری طرح سے مکس اپ نہیں ہوئے. اس کی نسبت ہم جب دیکھتے ہیں انٹیگریشن دیکھتے ہیں, ریجنل انٹیگریشن دیکھتے ہیں, تو اس کی کامیابی اس حد تک زیادہ ہے کہ یورپین یونین شروع کرتی ہے ایک چھوٹے سے معاہدے سے بات اٹلی کے اندر, اور 60s کے ارلی 60s میں, لیٹ 50s ارلی 60s اس ایریے میں یہ کوآپریشن شروع ہوئی, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فائنلی یورپین یونین بن جاتی ہے, اور اس میں اور تو اور کامن کرنسی بھی جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے, اور بہت سارے ممالک جو ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. تو اس میں جو بات ہے, جو اس کا رزلٹ نکلتا ہے یا جس وجہ سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ انٹیگریشن جو ہے ریجنل یہ زیادہ آسان ہے بنسبت ان WTO کے یا گیٹ کے انٹرنیشنل لیول پہ ان چیزوں کو اچیو کرنے کے, جو آپ ریجنلی چھوٹے ممالک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک آپس میں کر کے ایک دوسرے کے مسئلے کو سمجھ کے آپ ایزیلی اس کو حل کر سکتے ہیں. یورا کے راؤنڈ, اس کے ساتھ منسٹریل کانفرنسز, دوحہ راؤنڈ, ہانگ کانگ کے اندر کانفرنس ہوئی, میکسیکو کے اندر کانفرنس ہوئی, سیاٹل راؤنڈ جو کہ سب سے زیادہ جہاں پہ پروٹیسٹ کیا گیا, بے شمار مسائل WTO کے اندر ابھی تک توجہ طلب ہیں, بے شمار مسائل حل طلب ہیں. تو اس صورتحال کے اندر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریجنل انٹیگریشن کامیاب ہے, تو یہ ایک رے آف ہوپ ہے ان دا بٹرنس آف all what is happening with the WTO, اور دنیا اس کو بڑا پازیٹیولی ویلکم جو ہے وہ کرتی ہے, اس لیے اس میں WTO سے نسبتاً کام زیادہ ہو رہا ہے. Then we have case for regional integration, کہ جی ہم مختلف جو ریجنل انٹیگریشن ہے اس کے لیے کیسز ڈسکس کرتے ہیں. رول آف فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ از انہینسڈ. سب سے پہلے تو یہ ہے جی کہ جو جب آپ بات کرتے ہیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی, تو جب ریجنل انٹیگریشن ہو جاتی ہے تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے چونکہ بیریئرز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اس لیے یہ بڑھ جاتی ہے. نمبر 2, ایکسپلائٹ گینز فرام فری فلو آف گڈس اینڈ سروسز اینڈ انویسٹمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی انویسٹمنٹس, آپ کی جو سروسز ہیں, یعنی دو باتیں آپ کرتے ہیں, ایک پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں, ایک سروسز کی بات کرتے ہیں. پروڈکٹ میں آپ کی اشیاء آ جاتی ہیں اور سروسز میں آپ کی مختلف خدمات جیسے ایئر لائن ہے, ہوٹلز ہیں, ٹورزم ہے, کوریئر ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سروسز کے زمرے میں آ جاتی ہیں. ایجوکیشن ہے. تو یہ بوتھ جو ہیں ان کی ٹو اینڈ فرو موشن جو ہے ان دی ایریاز آف اکنامک انٹیگریشن وہ بہت بڑھ جاتی ہے, اور اس سے آپ فریلی جو ہے موو کر سکتے ہیں بوتھ آف دیز سیکشنز کو امنگ دی کنٹریز. یہ ایک بہت بڑا اس کی جو ہے فائدہ ہے. اور پہلا میں نے عرض کیا تھا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کا فلو جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. دوسری طرف سے اگر ہم آتے ہیں پولیٹیکلی, کریٹس انسینٹیوز فار پولیٹیکل کوآپریشن. جب ایک ایریا میں مختلف ممالک کے درمیان ایک ربط قائم ہو جاتا ہے, ان کے اقتصادی رابطے ہو جاتے ہیں, تو لازمی طور پہ دے ہیو سپر امپوز the political relationship of the different countries and enhance the ties between them. The chances of having different type of conflicts or different type of جو آپس میں کوئی اختلافات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, and you are on more friendly terms, اور friendly جو آپ کا بیہیویئر ہے, اور اس میں فارن پالیسی آپ کی پولیٹیکل جو ہے وہ بڑی فرینڈلی ہو جاتی ہے اور اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. سیکنڈلی, ریڈیوسز پوٹینشیل فار وائلنٹ کنفرنٹریشن. آپ کا جو خطرہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی جنگ و جدل یا کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی
جو ہے کھینچا تانی یا کوئی جھڑپ وڑپ اس قسم کے جو خطرات ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ٹل جاتے ہیں، بیکاز وین یور اکنامک انٹرسٹ دے آر کامن، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں دوسرے کا نقصان کروں گا تو میں اپنا انڈائریکٹلی نقصان کر رہا ہوں گا. ان دیٹ کیس دونوں ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں ان ڈیلنگ ود دی تھنگس دیٹ دے کانٹ افورڈ کنفرنٹریشن اور وائلنٹ ہونا بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ دے آر اسٹیپنگ آن دیئر اون آکسیجن پائپ. تو اس سے جو امن و امان کی صورتحال ہے اوور آل اس پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. دین وی ہیو انہینسڈ کلاؤڈ ٹو ڈیل ود سپر پاورز. ایک چھوٹا ملک ہے، دو چھوٹے ممالک ہیں، تین چھوٹے ممالک ہیں، مے بی they are not able to compete in any field with the superpowers because of their size, because of the volume of the money they have, because of their power. But when we are talking about 18 or 20 countries which are maybe small but they are together and they are having the combined resources, economic resources, political resources, دین سوشو اکنامک فیکٹرز اکٹھے ہو جاتے ہیں، دین ان کی جو انڈسٹری ہے، ان کی جو نو ہاؤ ہے، یہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اٹ از ویری ایزی دین ٹو بی ناؤ ان دا ورلڈ. اٹس نو مور، خدا نخواستہ میں کوئی ایک جو ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ خدا نخواستہ آپس میں کوئی کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے. دنیا میں اب جو وار ہے وہ اقتصادیات کی، دنیا میں اب جو جنگ ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ جو مختلف ممالک کی جو ٹسلز ہیں دے آر بیسڈ آن منی، وہ ساری کی ساری اقتصادی ہیں. تو یہاں پہ سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ اف یو کین ناٹ فائٹ یو جوائن دیم، اور اف یو کین ناٹ فائٹ alone یو جوائن ایچ ادر. تو یہ ایک دنیا میں جو ہے جینے کا اصول جو ہے واضح ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے پھر یہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ یو کین ہیو سم وے. میں یہ نہیں کہتا کہ یو کین کانفرنٹ دوز پاورز، اقتصادی طور پہ آپ ان سے لیکن بٹ ایٹ لیسٹ یو ہیو سم سے. اگر ایک مارکیٹ جو ہے اس میں 5 یا 6 ملین لوگ کنزیومر ہیں اور وہی پھر مارکیٹ جو ہے اس کے اندر 340 ملین جو لوگ ہیں وہ کنزیومر بن جاتے ہیں یورپین یونین بننے کے بعد، تو ظاہر ہے اس مارکیٹ میں کنزیومر کی سے بہت بڑھ جاتی ہے. یہ مقصد اس کا ہے کہ آپ بڑی جو اقتصادی قوتیں ان کے ساتھ زیادہ ایزیلی کنورسیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. دین another thing is impediments to integration. کچھ اس کے جہاں پہ فائدے ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ تھوڑے بہت اس میں پیش آپ کو تھوڑا سا جو ہے ہر چیز کے دونوں پہلو ہیں. یو ہیو لاٹ آف blessings with one thing and little اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی پریشانیاں، دین مے بی لاٹ آف بیڈ تھنگس اینڈ فیو گڈ تھنگس، بٹ یو نو اٹس آلویز اے مکسچر اچھی اور کچھ چیزوں کا جہاں پہ مشکلات آسانیاں یہ چلتی رہتی ہیں. If we talk, although a nation may benefit, groups within a nation may be hurt. ہو سکتا ہے ایک واحد قوم کو اس انٹیگریشن سے بہت فائدہ ہو، لیکن اگر ہم اوور آل بات کرتے ہیں گروپنگ کی تو اس میں نقصانات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں جب ایسٹرن جرمنی، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، وال آف جرمنی کو جب گرایا گیا تو جرمنی کے اندر جو ایسٹرن جرمنی کے اندر جو سکہ تھا وہ رشین روبل تھا، کرنسی جو تھی. رشین روبل کی ویلیو انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج پہ بالکل کوئی نہیں تھی، اور مارک جو تھا وہ بہت بڑا اسٹرانگ کرنسی جو ہے انٹرنیشنل فاریکس کے اوپر وہ چل رہی تھی. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار ویسٹ جرمنی ٹو ٹیک along دی ایسٹرن جرمنی، پولینڈ، ادر کنٹریز، یورپ کے جو تھے چھوٹے ملک جو پہلے جو کمیونسٹ تھے اور بعد میں آ کے ملے یورپین یونین کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کے چلنا فرانس کے لیے ان سب کے لیے بڑا مشکل تھا، بیکاز their own currency was very very strong. اور
ان کی چھوٹی کرنسیوں کے ساتھ اس کو ملا کے چلنا، تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ سفرر میں بھی اس میں آپ یہ کہیں کہ جی اس میں پولینڈ کو فائدہ ہوا، اس میں جو ہے اٹلی کو فائدہ ہوا، اس میں کچھ اور ممالک کو فائدہ ہوا، لیکن اوور آل اگر ہم دیکھیں تو جرمنی کو سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ فائنینشلی جو ہے وہ لاسز اس میں اٹھانے پڑے، لاسز نہیں اخراجات ہم کہہ سکتے ہیں، بے شمار جو پیسہ ہے وہ پور ان کرنا پڑا، کیونکہ اگر یورو جو ہے وہ سٹیبل نہیں رہتا تھا تو پوری یورپ کی جو کرنسی کی مارکیٹ ہے وہ تباہ ہونے کا اندیشہ تھا. سو دے یوٹیلائز دیئر آل ریسورسز ٹو اسٹینڈ دم اپ. اس سے پھر یہ ایک رزلٹ اخذ ہوتا ہے کہ جی آپ کلی طور پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک کو بہت فائدہ ہو، لیکن ایک گروپ آف کنٹری سرٹن جو ہے وہ نقصان میں رہے. سیکنڈلی کنسرنز اباؤٹ نیشنل سویرینٹی. دیکھیں ہر ملک کی، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، ایک اپنی ذاتی حیثیت ہے اپنے اندر. الحمدللہ جیسے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے تو بینگ پاکستانی ہماری ایک اپنی پہچان ہے، ایک اپنی نیشنلٹی ہے، ایک اپنی ہم فریلی جو ہے وہ موو کرتے ہیں، اور ہم جو ہے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہیں. اسی طرح ہر قوم کی ایک پہچان ہوتی ہے، ہر قوم کی ایک پرائیڈ ہے، ہر قوم کی ایک سسٹم ہے جس کے اندر وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل سسٹم ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ان کا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، چاہے وہ ان کے نظریات ہیں، چاہے وہ ان کے کلچرل آسپیکٹس ہیں، چاہے ان کے سوشیو اکنامک ویلیوز ہیں، چاہے ان کی ریلیجیس ویلیوز ہیں. ایک قوم کا ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. جب آپ ایک گروپ میں آ جاتے ہیں اور چیزوں کو کامن کر لیتے ہیں تو لازمی طور پہ آپ کے اوپر وہ دوسروں کی چیز سے اثر انداز ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح اگر آج پاکستان کسی ملک کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر مدغم ہو جاتا ہے، فرض کیا کسی یورپ کے ملک کے ساتھ، تو یہ نہیں کہ صرف ہمارا اثر ان پہ ہوگا، ان کا بھی بے تحاشا لباس کا، عادات کا، مختلف مروج طریقوں کا، مختلف جو آپ کی بیوروکریسی کی مختلف حدود ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ ہونا ہر صورت میں جو ہے وہ ہوتا ہے. اسی طرح جب مختلف ممالک جو تھے وہ ملے تو ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر تھا، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوورینٹی تھی نیشنل، تو وہ ہرٹ ہوئی. تو یہ ایک نقصان کا پہلو ہے that you lose your personal ID into it, including the national sovereignty. یہ ایک اس کا جو نیگیٹو جو فائدہ ہے، اس کا ہم پہلو دیکھتے ہیں، یہ ہمیں بڑا واضح طور پہ اس میں نظر آتا ہے. اس کے بعد پھر جی جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈ کریشن ہے، ٹریڈ ڈائیورشن ہے. مختلف ممالک کے اندر ٹریڈ جو ہے وہ اس سے کریٹ بھی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی جو تجارت ہے بڑھ بھی جاتی ہے. That if you are among few countries and maybe you are having a lot of exports to the other countries in the same group, integration آپ کی بڑھ گئی، لیکن سم ٹائم اس کی ڈائیورشن بھی ہو جاتی ہے. ڈائیورشن یہ کہ you are manufacturing something and you are in a regional economic integrated group. تو وہاں پہ آپ کو جو دوسرا ملک ہے وہ کہتا ہے جی یہ چیز جو آپ بنا رہے ہیں یہ میں اسے سستی بناتا ہوں، آپ ہم سے کیوں نہیں لے رہے تھے؟ تو آپ کی جو مارکیٹ ہے اس کی ڈائیورشن ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو اوور ویلمنگ پوزیشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اینڈ ڈائیورشن ہو جاتی ہے اس اشیاء کی آپ کی طرف جو سستی ہوتی ہیں. تو مارکیٹس کے اندر ٹرینڈ جو ہیں، مینوفیکچرنگ ٹرینڈ جو ہیں، مینوفیکچرنگ پلیسز جو ہیں، اور آپ کی ٹریڈیشنل انڈسٹریز جو ہیں، سم ٹائم ان پہ بری طرح سے اثر پڑتا ہے، اور ان کے اندر ایک بڑی واضح جو چینج ہے وہ آپ کو محسوس ہوتی ہے، اور یہ چینج سم ٹائم خاصی پاورفل ہوتی ہے اقتصادی لحاظ کے ساتھ. دین وی ہیو US میکسیکن ٹریڈ ان ٹیکسٹائل. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جی کہ ایک ہمارے پاس کیس ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک سائڈ پہ جو ہمارا ایکسیس ہے اس پہ ہمیں مختلف فگرز ہیں، اور دوسرے پہ ہمارے پاس ایئرز ہیں جو 1993 سے شروع ہو کے 1999 تک جاتے ہیں، اور ادھر سے فگر 0 سے شروع ہوتی ہیں اور 10,000 تک جاتی ہیں. تھاؤزنڈس میں یہ فگر ہیں،
اس میں جو گرین کلر ہے اٹس انڈیکیٹڈ دا میکسیکن گارمنٹ ایکسپورٹ ٹو یو ایس، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو اس میں ایک براؤن کلر نظر آتا ہے دیٹ از یو ایس ایکسپورٹ ٹو میکسیکو آف یارن اینڈ فیبرکس، یعنی جو دھاگا امریکہ نے ایکسپورٹ کیا میکسیکو کو وہ ہمیں نظر آئے گا براؤنش، اور جو میکسیکو نے اس کے بدلے میں امریکہ کو کپڑے بھیجے وہ آپ کو گرین جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1993 میں بڑی تھوڑی سی دونوں کی ریشو ہے، تقریباً یہ کوئی 2 بلین سے کم ہی یہ جو ہے بنتی ہے اور 1000 تک یہ جاتی ہے، لیکن پھر 94 میں آ کے یہ کچھ بڑھتی ہے اور 1900 کو یہ ٹچ کرتی ہے۔ 1995 میں جو ایکسپورٹ ہے یہ جو ہے گارمنٹس کی میکسیکن یہ چلی جاتی ہے 2200 پہ، اور اس کے ساتھ یارن کی جو ہے وہ وہیں کی وہیں ہمیں نظر آتی ہے تقریباً یہ کوئی 1200 یا 1300 کی فگر پہ۔ اسی طرح پھر ہم ایئر 97 میں ایک دم سے آتے ہیں اگر، تو وہاں پہ میکسیکن ایکسپورٹ جو ہے وہ تقریباً 5700 کے لیول کو کرتی ہے ٹچ، اور یارن کی ایکسپورٹ جو امریکن ہے وہ پھر اسی 2000 پہ ہے، یعنی اس میں بہت فرق ہے۔ پھر ہم الٹیمیٹلی آتے ہیں 99 پہ، 99 ایئر پہ آ کے تقریباً 8000 کے قریب، 7500 پونے 8000 کے قریب جو ہے یہ چلی جاتی ہے ایکسپورٹ فرام میکسیکو جو گارمنٹس کی ہے، اور اس کے بدلے میں جو یارن امریکہ کی آتی ہے میکسیمم یہ 2000 سے ترقی کرتی کو تقریباً 2600 تک یہ چلی جاتی ہے۔ قابل غور بات یہاں پہ یہ ہے، اس فگر کا مقصد، اس جو گراف کا مقصد کوئی چیز ثابت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکہ نے جو ہے میکسیکو کو وہ یارن جو ہے دھاگا جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا، اس کے بدلے میں اس کی ویلیو ایڈیشن جو ہے وہ میکسیکن سے کی۔ ویلیو ایڈیشن کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو بتدریج اس کے اندر اس کی ویلیو ایڈ کرتے جاتے ہیں، یعنی آپ نے دھاگا لیا، دھاگے سے آپ نے اسپننگ کی، کپڑا بنایا تو ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی۔ آپ نے دوسری جو ایک کام کیا، اس کپڑے کو آپ نے فنیشنگ کی، اس کی ڈائنگ کی، اس کی آپ نے پرنٹنگ کی، تو آپ نے ایک اور ویلیو ایڈیشن کر لی۔ تیسرا آپ نے پھر کام کیا کہ اس کپڑے کو سٹچ کیا، اس کے گارمنٹس بنا لیے، اور یہ فائنل سٹیج ہے ویلیو ایڈیشن کی ٹیکسٹائل کے اندر۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ آ جاتی ہے کہ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امارت کا لیول کیا ہے اور غربت کا لیول کیا ہے، اس کا بہت بڑا ایک ہمیں فارمولا ملتا ہے، the more value addition one country can add into its raw material, the more rich that country is۔ یعنی کوئی ملک جب کسی چیز کے اندر جتنی ویلیو ایڈیشن کرتا جاتا ہے اتنا ہی وہ ملک امیر ہے۔ بات یہ ہے ایک اسی لوہے کے ٹکڑے سے ہم سریا بنا لیتے ہیں، اور اسی لوہے کے ٹکڑے سے ہم کار کا کاربوریٹر بنا سکتے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسی میٹیریل سے ہم ایک سستی سی ایک چیز بناتے ہیں، کھلونا کو بناتے ہیں، اور اسی سے ہم ایک جو ہے وہ سیمی کنڈکٹر یا چپ بنا لیتے ہیں۔ فرق ہے مینیچرنگ میں، ویلیو ایڈیشن میں فرق ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو امریکہ نے یارن ایکسپورٹ کیا اس کی تعداد بہت کم تھی، اس کی نسبت جو گارمنٹس جو میکسیکو نے ایکسپورٹ کیے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ جی ویلیو ایڈیشن تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کی لیبر مارکیٹ ساری کی ساری میکسیکو میں شفٹ ہوگی۔ میں نے جیسے گزارش کی ہے کہ اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کا، تو وہ مزدور جو امریکہ میں انسکلڈ لیبر $9 پر آور پہ کام کرتا ہے، وہی مزدور جب میکسیکو میں جاتا ہے تو وہ صرف 30 سینٹس پر آور کے اوپر کام کرتا ہے۔ ایک بہت ہیوج ڈفرینس ہے جس کو آپ جب کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک بڑی انڈیکیٹو ایک گراف ہے کہ جی کس طرح سے میکسیکنز نے جو ہے اپنا ایک بنا لیا، پورا پول بنا لیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف وہ یارن جو کہ امریکہ سے آ رہی ہے اس کو کنورٹ کر کے امریکہ کو بھیج رہے ہیں، بلکہ
دے پسلی ہے ویری گڈ یارن، ان کی اس کے علاوہ امپورٹ بھی ہے. اور یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے یہ اس طرح سے چل رہا ہے کہ میکسیکو میں جو میجر انڈسٹریز ہیں امریکہ کی وہ شفٹ کر چکی ہیں. یہ جسٹ اٹس ناٹ اے کمپیریزن آف یارن ٹو دی ویلیوڈ ایڈیڈ اسٹیچڈ کلاتھ، یہ بلکہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس انٹیگریشن سے، ریجنل اکنامک انٹیگریشن سے رزلٹ میں امریکہ کی میجر جو انڈسٹری ہے وہ میکسیکو جا چکی ہے گارمنٹس کے لیے. اس لیے یان کا اور اس کے مقابلے میں ویلیو ایڈڈ چیزوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ ہمیں ایک اس میں انڈیکیشن جو ہے وہ ملتی ہے. Then we have the case of European Union, which is the most famous case in the regional جو economic integration ہے. روم میں آغاز ہوا یورپین یونین کا، اس کا ایئر 1994 ہے یہ جب بنی. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جو کس طرح سے مراحل تھے، کس طرح سے یہ شروع ہوا سلسلہ. یورپین یونین ایولیوشن کس طرح سے یورپین یونین قیام پذیر ہوئی. پروڈکٹ آف ٹو پولیٹیکل فیکٹرز، دو وجوہات تھے سیاسی جو اس کے وجود مارز وجود میں آنے کا باعث بنے. نمبر 1 ڈیوسٹیشن آف ورلڈ وار 1 اینڈ ورلڈ وار 2 اینڈ ڈیزائر فار پیس. ایک لمبے عرصے تک یورپ کے اندر جنگ ہوتی رہی. پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی، دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، سارا یورپ جو ہے اس میں انوالو ہوا اور پوری طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں اٹ واز ری برتھ آف اے ریجن کہ بمبارڈمنٹ سے مختلف جو ہے علاقے اتنے گر چکے تھے، اتنے تباہ حال تھے، اور لوگ ایک لمبی جنگ کے بعد بری طرح سے تھکے ہوئے تھے، بری طرح سے مینٹلی تھکے ہوئے تھے. لوگوں کے پاس جو وسائل ہیں وہ بڑے محدود ہو کے رہ گئے تھے. اسپیشلی جو فوڈ کرائسس ہے یہ بڑا زیادہ ہو گیا تھا، اور اس میں یورپ جو تھا اس کو ضرورت تھی بری طریقے کے ساتھ کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو زندہ رکھتا اور اپنی جو ہے پہچان جو ہے اس کو دوبارہ دنیا میں لے کے آتا. تو سب سے بڑا جو کرٹکس ہیں جو فیکٹر بتاتے ہیں فار کریشن آف یورپین یونین، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کی جو تباہیاں تھیں they were so massive and they were so forceful کہ اس کے بعد کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ اتنے لمبے عرصے تک طویل جنگ کے بعد جب یہ تباہ ملک ہوئے تو ان کے پاس ایک پلیٹ فارم، they need a platform to be together to help each other in re-standing. یہ تو پہلا فیکٹر اس میں ہمیں جو ملتا ہے. پھر ڈیزائر فار یورپین نیشنز ٹو ہولڈ دیئر اون پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی آن دی ورلڈ اسٹیج. بات یہ ہے کہ جب جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو جیسے میں نے گزارش کی کہ خاصی پتھیٹک سچویشن تھی ان ممالک کی. جنگ کے بعد، جنگ لوز کرنے کے بعد، تباہ کاریوں کے بعد ایک پوری نسل جو تھی اس نسل جو تھی وہ جنگ کا شکار ہوئی اور ایک پوری ارپٹ ہوئی سویلائزیشن اس ایریا کی. تو دنیا میں دوبارہ جو ہے ایک نئے سرے سے اپنے آپ کو منوانے کے لیے، ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کے لیے جو ایک نئی نسل بن رہی تھی، they wanted to prove themselves as individuals who are having some sanity، اور ان کی جو کچھ ایک دنیا میں ایک ویلیو اپنی جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے، ایک انڈیویجول ویلیو جو ہے وہ دنیا میں بنانا چاہتے تھے. وہ بڑا مشکل تھا کہ پولینڈ اکیلا بنا لیتا. اٹ واز اے اسمال کنٹری، اے پور کنٹری. دین اگر اٹلی چاہتا اکیلا، نو اٹ واز ناٹ پاسبل. جرمنی جنگ کے بعد بالکل ختم ہو چکا تھا. تو یہ ساری جو سلسلے تھے یہ اسی صورت میں ممکن تھے کہ یہ سارے اکٹھے ہوتے. تو اس چیز نے بھی بہت زیادہ رول پلے کیا کہ جی آئی ڈی اپنی جو ہے وہ انسٹیڈ آف ہیونگ اسمال یونٹس، وائی ناٹ ٹو ہیو این کامن آئی ڈی وچ از سلائٹلی بگر اور جو زیادہ ویزیبل ہے ان دی آئیز آف دا ورلڈ. تو یہ ایک اس کا سبب جو ہے وہ بنا. پھر اسی ایولیوشن میں 1951 میں یورپین کول اینڈ اسٹیل کمیونٹی جو تھی یہ آپس میں ان کا کوپریشن شروع ہوئی.
کوئلہ وہاں سے بہت نکلتا تھا، اس کے علاوہ اسٹیل تھا، پھر اسکریپ تھا، اس کا پھر اسٹیل انڈسٹری جو تھی وہ مارز وجود میں آئی، اسپیشلی جرمنی اور اٹلی کے اندر یہ بہت زیادہ تھا اس چیز کا، اور وہاں سے جو ٹائز تھیں یہ آپس میں آہستہ آہستہ ملنی شروع ہوئیں اور یہ لوگ قریب آنا شروع ہوئے ڈیو ٹو دس اسپیشل انڈسٹری۔ 1957 ٹریٹی آف روم اسٹیبلش دی یورپین کمیونٹی، 1957 میں روم کے اندر جو ہے ایک معاہدہ ہوا جس کے اندر یہ ممالک جو تھے جو کول کے ساتھ اور اسٹیل کے ساتھ منسلک تھے، یہ آپس میں انہوں نے تعاون کے لیے اسٹیل کے تعاون کے لیے بیسیکلی اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا، ایک معاہدہ کیا کہ جی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے فیسیلیٹیشنز پیدا کریں مائننگ میں، اسٹیل انڈسٹری میں، اسکریپ کے لیے، اور جنگ کا جو بچا ہوا اسکریپ ہے اس کو ری میلٹ کرنا اور اس سے پھر ویلیو ایڈیشن کرنا، یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ اس کا بیسک جو ہم کہتے ہیں جو اس کا انگریڈینٹس تھیں اس ایگریمنٹ کی، وہ ہمیں یہاں سے ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 1994 میں ہمیں اس کی لیٹسٹ فارم ملتی ہے یورپین کمیونٹی، جو نام رکھا گیا تھا 1957 میں ٹریٹی آف ماسٹرکٹ جو ہے، یہ چینج نیم ٹو دا یورپین یونین۔ یہ ایک ماسٹرکٹ میں جو ہے ایک معاہدہ ہوا 1994 میں، جہاں پہ یورپین یونین کا نام جو ہے وہ دیا گیا یورپین کمیونٹی کو، وہ نام جو روم میں رکھا گیا 1957 کے اندر، اس کو 94 کے اندر جو ہے یورپین یونین کا نام دے دیا گیا، اور اس طرح سے یورپین یونین جو ہے وہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک اکنامک ریجنل جو انٹیگریشن کے طور پہ سامنے دنیا میں آتی ہے۔ اس کا جو سٹرکچر ہے یہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جی کس طرح سے یورپین یونین جو ہے یہ گورننس اس کی کس طرح سے ہے۔ آخر یہ ملک سارے ملے، ان ملکوں کا ایک نظام ہے، ان ملکوں کی ایک سوورینٹی ہے، ان ملکوں کا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک قانون ہے، ان ممالک میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے، اپنی اپنی بیوروکریسی ہے، اپنا لا ہے، اپنی اپنی اقتصادی قوتیں ہیں، اپنے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے۔ تو کس طرح سے انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کو یورپین یونین گورننس کا نام دیا گیا، کہ کیا وہ باڈی بنے گی جو یورپین یونین کو گورن کرے گی، اس کو رول کرے گی، رول آف گیمز کیا ہوں گے، کس طرح سے یہ یونین کنٹرول ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے جو انہوں نے اسٹیپ لیا اس کا نام یورپین کونسل رکھا گیا، ہیڈز آف اسٹیٹ اینڈ کمیشن پریزیڈنٹ جو ہے، اس میں جو اس کے ممالک تھے ممبرز، ہیڈ آف اسٹیٹس جو تھے ان کو جو ہے اس کے ممبر بنے، یعنی جتنے ممالک یورپین یونین کے ممبر تھے انہوں نے مل کے جو ہے ایک کونسل بنائی مشترکہ طور پہ، پریزیڈنٹس نے، ہیڈز نے، اور اس کا نام جو ہے یورپین کونسل رکھا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ریزالوز پالیسی ایشوز، سیٹس پالیسی ڈائریکشن، کہ یہ لوگ چونکہ خود چیئر ہولڈرز تھے، بڑے لوگ تھے، پریزیڈنٹس تھے، ہیڈ آف اسٹیٹس تھے، تو ان کے پاس پار تھی، تو پالیسی اور ڈائریکشن کا متعین کرنا ان کی ڈیوٹیز میں شامل ہوا۔ سیکنڈلی جو اس میں بنا دیٹ واز دا یورپین کمیشن، 20 کمشنرز اپوائنٹڈ بائی دا ممبرز آف 4 years term، 20 اس میں لوگ جو تھے وہ 4 سال کے لیے ان کو اس کمیشن کے اندر تعینات کیا گیا۔ ان کا جو کام تھا وہ کیا تھا؟ پراسپنگ، امپلیمنٹنگ، مانیٹرنگ اور لیجسلیشن، یہ دیکھنا کہ کیا واقعی ترقی ہو رہی ہے، اس کو مانیٹر کرنا، اگر نہیں ہو رہی اس پہ کرٹیسائز کرنا، لیجسلیشن قوانین بنانے، اور قوانین بنا کے پھر ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کو سرٹن کرنا، یعنی جو پالیسی کونسل نے بنائی، کمیشن کا کام یہ ہے کہ کمیشن کے اندر ایک جو آدمی آیا ہے وہ 4 سال کے لیے آیا ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے برینز تھے مختلف ممالک کے، ایکس فائنینس منسٹر، فارن منسٹرز، جو کہ پالیسیز لیجسلیشن میں بہت کمال لوگ تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس
ترقی کو دیکھیں، اس کی رفتار کو دیکھیں، جو پالیسیز اور اس کے علاوہ جو ڈائریکشنز ملتی ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو دیکھیں، اور سب سے بڑی بات کہ لیجسلیشن یعنی قوانین بنائیں اس یورپین یونین کے خطے کے لیے. اس کے نیچے جو ہمیں باڈی ملتی ہے دیٹ از دی کونسل آف منسٹرس، ون ریپرزینٹیو فرام ایچ ممبر. ہر ایک جو ملک تھا اس سے ایک ممبر لیا گیا اور دس ممبر واز اے منسٹر. اور اس جو باڈی کو نام دیا گیا آفیشیل نام وہ کونسل آف دا منسٹرز دیا گیا. اس کا جو کام تھا الٹیمیٹ کنٹرولنگ اتھارٹی، نو یورپین یونین لا وداؤٹ اپروول. کوئی بھی لا جو تھا ان کی اس کونسل آف منسٹرز کی اجازت کے بغیر نہیں بن سکتا تھا. ایون اگر کسی باہر کے ملک کو قرضہ بھی دیا جانا ہوتا تھا، چاہے وہ کمرشل قرضہ ہوتا تھا یا ہوتا ہے، تو انٹر منسٹریل کمیٹی جب تک اس کو اپروو نہیں کر دیتی تو اس وقت تک کوئی ملک، فرض کیا آپ جرمنی سے کوئی قرضہ لیتے ہیں کمرشل، تو دا کیس ہیز ٹو بی ود، اور اگر اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، خاص سرٹن حد ہے، تو دین اٹ ہیز ٹو گو ٹو دی انٹر منسٹریل کمیٹی جو اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے. اور اس کو پرائم باڈی، سپریم باڈی کا دیا گیا دیٹ دے کین چیلنج اینی تھنگ، اور اس کی اپروول کے بغیر کوئی کام بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ چیک اینڈ بیلنس کا ایک سٹیج جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور جو بڑی پاورفل ہے اور اٹونومس ہے ود ان اٹ سیلف. پھر ہمارے پاس جو آ جاتا ہے اس میں یہ آ جاتا ہے یورپین پارلیمنٹ. 630 ڈائریکٹلی الیکٹڈ ممبرس، یہ لوگ جو ووٹ کے ذریعے سے لوگوں نے ان کو منتخب کیا ممبر آف پارلیمنٹس، ان کی تعداد 630 رکھی گئی. ان کا کام کیا تھا؟ پیپلز امینڈمنٹس، لیجسلیشن، ویٹو پاور اوور بجٹ اینڈ سنگل مارکیٹ لیجسلیشن، اپوائنٹ کمشنرز. ہم جو اوپر کمشنرز کی بات کرتے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا. اگر کوئی چیز یہ سمجھتے ہیں الیکٹڈ عوامی جو نمائندے کہ جناب یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، دے ہیو پاور ٹو ویٹو، وہ اس کو ڈکلائن کر سکتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے. میجورٹی اگر اس کے خلاف ہے تو پھر وہ جو لا ہے وہ پاس نہیں ہو سکتا. تو یہ 630 جو بندے تھے ان کا کام قوانین بنانا یا بنے ہوئے قوانین کے اوپر بحث کرنا، اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جناب یہ ان کے فائدے میں نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دینا یا اس کو اپروو کر دینا. تو اس طرح سے یہ بھی ایک باڈی اگر آپ دیکھیں تو اسی فلٹریشن سسٹم کا ایک حصہ نظر آتی ہے. اس کے بعد پھر جو لاسٹ ہے دیٹ از دا کورٹ آف جسٹس، ون جج فرام ایچ کنٹری. ہر ملک سے ایک جج لے کے ایک کونسل بنا دی گئی جس کا نام رکھا گیا کورٹ آف جسٹس. اس کا کام کیا تھا؟ ہیئرز اپیل آف یورپین یونین لاز، کہ جو بھی قانون بنا ہے مے بی آپ کو وہ قانون پسند نہ ہو، مجھے وہ قانون پسند نہ ہو، تو دین اٹ از بینگ امپوزڈ آن یو. وین اٹس امپوزڈ آن یو تو کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ایسی ہونی چاہیے تھی جہاں پہ آپ اس قانون کو چیلنج کر سکیں. تو اس کے لیے پھر یہ جو کونسل تھی کورٹ آف جسٹس یہ بنی، اور ہر ملک میں سے ایک جج دیا گیا، اور یہ سارے جو 20 جج تھے ان سے ایک گروپ بنایا گیا، اور وہ پھر وہ اپیل سنتے تھے جو آپ کو کوئی قانون، آپ یہ کہتے ہیں جی اوکے میں ایک پولش باشندہ ہوں، جو قانون آپ نے بنایا ہے یہ میرے ملک کو ہرٹ کرتا ہے اور یہ میرے مفادات میں نہیں ہے، یو کین گو ٹو دیٹ کونسل اور آپ اپنی جو ہے اعتراضات ان کو سنا سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ آف کورس فار انڈیویجولس بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی لیول آف دا گورنمنٹ. بیوروکریسی کے اندر یا جو ایک سوورنٹی آپ کی جہاں پہ دبتی ہے، یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی یہ قانون ہمیں سوٹ نہیں کرتا، تو یو کین گو ٹو دیٹ کورٹ اینڈ یو کین ریز یور وائس. اور اس کے لیے جیسے میں نے گزارش کی ایکول نمائندگی دینے کے لیے، چاہے وہ بڑا ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے. یہ نہیں کہ فرانس سے 2 جج دے دیے گئے اور جرمنی سے 2 دے دیے گئے اور یوگوسلاویہ سے 1 یا پولینڈ سے 1 دیا گیا ہے، جرمنی سے 1 دیا گیا، لگزمبرگ بہت چھوٹا ہے، اس سے ہر ایک جگہ سے ایک جج جو ہے وہ لیا گیا. متناسب نمائندگی یعنی اس کو برابر کی سطح کے اوپر
جو ہے ان کو نمائندگی دینے کے لیے. تو یہ ایک اسٹرکچر ہمیں ملتا ہے جس کے ذریعے یورپین یونین کو باقاعدہ سے گورن کیا گیا. ایک جو کلسٹر آف کنٹریز تھا اس کو ایک سنگل ملک کی طرح سے گورننس اس کی جو ہے گڈ گورننس اس کی گئی. دین جی ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکٹ دا سنگل یورپین ایکٹ. 1987 میں یہ ایکٹ پاس ہوا. یورپین کمیونٹی ایگریز ٹو ورک ٹوگیدر ٹورڈس اسٹیبلشنگ اے سنگل مارکیٹ بائی دسمبر 31 1992. یہ ایکٹ جو ہے یہ پاس ہوا 1987 میں کہ جی جو یورپین کونسل ہے یہ آپس میں مل کے دسمبر 31 تک ایک سنگل مارکیٹ جو ہے وہ بنا لیں گے. مشکل کام تھا, اٹ واز ویری چیلنجنگ, بٹ یہ لا جو تھا یہ پاس ہوا اور اس کو جو انہوں نے نام دیا دا سنگل یورپین ایکٹ. اس کے لیے بہت زیادہ خاصی جسے کہتے ہیں محنت کرنی پڑی یورپین کنٹریز کو. دوسرا اس میں یہ تھا دا ایکٹ کین لیڈ ٹو گینز ان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اینڈ انکریز کمپٹیشن وین بیریئرز آر ریمووڈ. کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ بیسیکلی جو بیریئرز ختم ہو جائیں گے اور دیر ول بی نو بیریئرز امنگ یورپین یونین ممبر کنٹریز. تو اس ایکٹ سے یہ ہوگا کہ انٹیگریشن جو ہے وہ مزید بڑھے گی اور ترقی کے جو مواقع ہیں وہ مزید پیدا ہوں گے, بیکاز دے آر گیونگ رائز ٹو اے سنگل مارکیٹ. وین مارکیٹ از سنگل تو پھر اس میں جو کمپٹیشن ہے وہ آپ کا آپس میں نہیں رہے گا, بلکہ یو کین کمپیٹ ٹوگیدر ود دی ریسٹ آف دا ورلڈ. آپس میں آپ کی جو ہے کمپٹیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دا سنگل یورپین ایکٹ اس کی جو اسٹیمولس ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی اس میں کیا کیا اس میں آبجیکٹیوز جو تھے وہ کیا کیا تھے, اس میں جو اسٹیمولس تھے وہ کیا کیا تھے. ڈس ہارمنی امنگ دی یورپین کونسل ممبرس کنٹریز, ٹریڈ پالیسی, ٹیکنیکل اسٹینڈرڈس. بات یہ تھی کہ دیکھیں ہر ممالک کی اپنی اپنی ایک پار تھی, اپنی اپنی ایک پروڈکشن کی کیپیسٹی تھی, اپنی اپنی ایک اسٹینڈرڈائزیشن تھی. ہو سکتا ہے کہ جو ایک جرمنی میں چیز بنی ہو وہ ایک پولینڈ کے لحاظ سے بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کی ہو. ایک چیز جو شاید کسی اور ایسٹرن یورپ کے ملک میں بنی ہے وہ فرانس کو پسند نہ آئے کہ جی یہ اس ٹو لو, لائک کارس اور لائک الیکٹرانکس. اسٹینڈرڈائزیشن بڑی ہائر تھی کچھ ممالک کی. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک جو کانفلکٹ ہے یہ ہمیشہ رہے گا اسٹینڈرڈائزیشن کا. وائی ناٹ ٹو برنگ اے کامن اسٹینڈرڈ دیٹ از فار ایوری باڈی. ایک دفعہ ایک اسٹینڈرڈ مقرر کر دیں اور چاہے انڈومنٹ دینی پڑے چاہے پیسے دینے پڑے, ہر ملک کو کہیں کہ جی دے ہیو ٹو کم ٹو دیٹ اسٹینڈرڈ تاکہ آپس میں ایکول اسٹینڈرڈ ہو جائیں. ایون اس میں ایک مثال میں دیتا ہوں کہ تھرمامیٹرز جو تھے یہ بھی یکسانیت ان میں نہیں تھی یورپین یونین کے اندر. ایک ملک کا تھرمامیٹر دوسرا ملک استعمال نہیں کرتا تھا. کچھ فارن ہائٹ کو یوز کرتے تھے, کچھ سینٹی گریڈ کو یوز کرتے تھے, اور اس کے اندر ڈس ہارمنی تھی. جب آپ اس حد تک جو ہے ڈس ہارمنی کو کریٹ کریں کہ آپ ایک ملک کا جو تھرمامیٹر ہے ٹو چیک دا ٹیمپریچر اس کو دوسرے میں استعمال نہ کر سکیں, تو دیٹ از ہائٹ آف مس میچنگ آف اسٹینڈرڈائزیشن. اس کو بری طرح سے انہوں نے محسوس کیا اور زور اس پہ دیا کہ جی اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے اور اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اس کو ہر جگہ پہ لاگو کیا جائے تاکہ مختلف ممالک کے درمیان جو چیز سب سے ضروری ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کام کریں اور ہر چیز جو وہ بنائیں وہ دوسرے کے لیے قابل قبول ہو. تو اس میں یہ تھا ٹریڈ پالیسی, ٹیکنیکل اسٹینڈرڈ, یہ سارے کے سارے ممبر کنٹریز کے دوران ان کے درمیان ان کا جو ایک اسٹینڈرڈ جو ہے یکساں اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے اس میں جو ہے گنجائش پیدا کی گئی. سیکنڈلی آبجیکٹیو اس کے کیا تھے, ریموو فرنٹیئر کنٹرولز, آپس میں جو سرحدیں ہیں ان کو کھول دیا جائے اور ایک خطہ جو ہے اس کو بنا دیا جائے یورپین یونین کو. پھر میوچل ریکگنیشن آف پروڈکٹ اسٹینڈرڈس کہ آپ میرے اسٹینڈرڈ جو ہے ان کو قبول کریں, میں آپ کے اسٹینڈرڈ کو, گیو اینڈ ٹیک. یعنی جرمنی جو ہے وہ کہ جی میں اٹلی کے اسٹینڈرڈ قبول کرتا ہوں اور اٹلی کے میں جرمنی کے اسٹینڈرڈ قبول کرتا ہوں. آپس میں ڈس ہارمنی آف ریکوائرمنٹس یا ڈس ہارمنی آف مینوفیکچرنگ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے اس کو
جو ہے اس پہ بڑا زور دیا گیا. تیسری بات اس میں جو آبجیکٹو تھا دیٹس اوپن پبلک پروکیورمنٹ ٹو نان نیشنلس، یعنی ایسے لوگ جو نان نیشنل تھے ان کے لیے کہ جی وہ دے کین آلسو پرچیز اینڈ دے کین اس میں نان نیشنلز میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جی آپ جرمنی میں آئے ہیں اینڈ یو آر ناٹ جرمن، یو آر say from Poland and you are a Polish, but when you are procuring in Germany, so you should be treated as a German. تو یہ ایک جو تھا اس میں آبجیکٹو یہ دیا گیا کہ جو ایک تصور ہے ایک ملک کے ساتھ بلانگ کرنے کا، وہ ایک کمیونٹی کا تصور جو ہے وہ بن جائے، بجائے ایک سنگل کنٹری کے ساتھ آپ کی جو سینس آف بلانگنگ ہے دیٹ شوڈ بی ان ٹو آ کمیونٹی. تو یہ اس کا ایک جو ہے میجر آبجیکٹو اس سنگل ایکٹ کا یہ تھا. دین لیڈ ٹو اسٹیبلشنگ دی ڈیلورس کمیشن ان 1985. مسٹر ڈیلور ہی واز اے ویری کیپیبل پرسن، ایکس منسٹر تھے فائنینس کے فرانس کے، بعد میں یہ یورپین کونسل میں آ گئے. ہی واز ویری ویری انٹیلیجنٹ پرسن اینڈ ہی established the commission in 1985 to introduce this single act. اسی جو اسٹیمولس کے نتیجے میں اور بیسس فار سنگل یورپین ایکٹ، اور یہی یہاں پہ انہوں نے جو بیسس تھے انٹروڈیوس کرائے کہ کس طرح سے مسٹر ڈیلور نے کس طرح سے یہ جو سنگل ایکٹ ہے اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں سے اس کو جو ہے انہوں نے شروع کرنا ہے، اور اس کی بیسک فاؤنڈیشن یا آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کیا ہوں گے. لفٹ بیریئرز ٹو دا بینکنگ اینڈ انشورنس کمپٹیشن، اس میں یہ دیکھا گیا جی کہ جی لفٹ بینکنگ ٹو انشورنس اینڈ کمپٹیشن. جیسے میں نے گزارش کی کہ یورپ کے اندر بے تحاشا کانفلکٹ تھا کہ جی جرمنی میں اور ریٹ ہیں، فرانس میں انشورنس کے اور ریٹ ہیں، پورٹگال میں اور ریٹ ہیں، اسپین میں اور ریٹ ہیں، اٹلی میں اور ریٹ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ان سب کو ایک سطح پہ لے کے آئیں. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ جو بینک کے انٹرسٹ ریٹس ہیں ان کو ایک طرح سے کریں اور ان میں ہارمنی پیدا کریں. پھر کہا جی ریموو ریسٹرکشنز آن فارن ایکسچینج ٹرانزیکشنز، ایک دوسرے کو جو ہم پیسہ بھیجتے ہیں ممالک کے درمیان ان کے اوپر پابندی ختم کی جائے. اینڈ دیر شوڈ بی اے فری ٹو اینڈ فرو موشن آف فارن ایکسچینج امنگ دیز کنٹریز. ڈیلور کا جو کمیشن تھا اس کے اندر ایک یہ بھی ایک بہت بڑا آبجیکٹو تھا. اینڈ دین ابالش کیبوٹیج ریسٹرکشنز، اس کے علاوہ کوئی ایسی جو آپ کی ریسٹرکشنز ہیں جو آپ کو آپ کی لیے باعث بنتی ہیں رکاوٹ کا کسی یا کسی ایسی ہرڈل کا جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ڈیورنگ یور ٹریڈ، تو اس کو جو ہے ہٹایا جائے. یہ کمیشن بیسیکلی میں نے جیسے عرض کی مسٹر ڈیلور واز ممبر آف یورپین کونسل but he was known to be very very intelligent person, being the ex-finance minister of France, اور اپنے وقت میں بڑے جینیس آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اسپیشلی اقتصادی معاملات میں. تو ان کے ذمے یہ کام لگا کہ اس کو جو ہے اس کو سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اس کی جو بیس ہے اس کو بنائیں. Then student we have the induction of euro which is the common currency, how it was introduced. یہ کتنا مشکل کام تھا، اس کے فائدے کیا ہوئے، کس طرح سے یورپین یونین میں ایک سنگل کرنسی کو اتنے زیادہ ممالک میں متعارف کرایا گیا، اور کس طرح سے اسٹیبلٹی گین کی گئی، اس کے ایڈوانٹیجز کیا تھے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا تھے. دنیا میں بہت سارے اتحاد ہوئے، اکنامک ریجن انٹیگریشن میں بے تحاشا جماعتیں بنی، بے تحاشا جو ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر جو اسٹیبلٹی، جو شہرت اور جو لاس کی ایک کلیئرٹی ہمیں نظر آتی ہے یورپین یونین کے اندر، وہ شاید ہمیں کسی اور انٹیگریشن کے اندر نظر نہیں آتی. اس کی ہائٹ جو تھی وہ انڈکشن آف یورو تھی، یعنی ایک ایسی کرنسی کا قیام جو تمام ممالک جو ہیں ان کے اندر وہ استعمال ہو. یعنی اگر لیرا ہے، ڈوش مارک ہے، سلاتش ہے، فرانک ہے، یہ ساری جو تھے ان کو سوئز کرنسی ہے ان کو ختم کر کے ایک سنگل کرنسی جو یورو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا جائے، تاکہ
آپس میں جو لین دین ہے، انٹرسٹ ہے، یہ سارے کا سارا آٹومیٹکلی ہارمونائز ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ جو اقتصادی ہسٹری میں گنا جاتا ہے کہ وہ یورپین یونین میں ایک کامن کرنسی کا قیام ہے. اسٹوڈنٹس، ہم نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا، جتنی ہمیں گنجائش تھی اس کو ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اتنے ٹائم میں ہم ان چیزوں کو کور کر سکیں. کچھ چیزیں باقی ہیں جن میں یورو اسپیشلی جو ہے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا آپ کا جو لیسن ہوگا دیٹ از اباؤٹ دی فورن مارکیٹس کے بارے میں، جو ہمارا سمجھنے کے کریم لیکچر ہے اس انٹرنیشنل بزنس کے سلسلے کا. اور اس میں کے بعد تقریباً آپ کا جو کورس ہے وہ پھر اختتامی مراحل پہ جو ہے وہ فائنلی آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کو ہم یہیں سے یورو سے ہی شروع کریں گے. اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ اپنا اور خصوصی اپنے والدین کا خیال رکھیں. میں آپ کو اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں.